ہم آج کا جو کلام ہے وہ بس کہتے ہیں شروع کر رہے ہیں. یہ 10 کمانڈمنٹس ہی کی سیریز ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. ہم نے پہلے 2 جو ان سے ہیں وہ کمانڈمنٹ سیکھے ہیں. پہلا کمانڈمنٹ ان سے جو ہم نے سیکھا اس میں ہم نے دیکھا کہ جو ہے یو شیل ہیو نو ادر گاڈ بیفور می، اور اس کا ہم نے سیکھا اس میں کہ خدا کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور تمہارا جو ان سے خدا نہیں ہونا چاہیے، اور جب اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے اس کو ان سے وہ پروف کرنا ہے. آپ نے اپنے پورے دل کے ساتھ، پورے قوت کے ساتھ، پوری عقل کے ساتھ جو ان سے مجھے اپنا خدا ماننا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے جب ہم نے کمانڈمنٹ کو سیکھا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ تو کسی بھی قسم کی جو ان سی ہے کوئی مورت یا صورت جو ان سے وہ نہ بنانا، اور اس کو بنانے کی وہ وجہ بتاتا ہے. وہ وجہ یہ بتاتا ہے تاکہ تو ان کو سجدہ نہ کرے، ان کی تعظیم نہ کرے، ان کی عبادت نہ کرے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے استثنا کی کتاب جو ہے اس کا 4 باب اس کی 15 سے 20 میں مزید جو ان سے وہ ایکسپلین کیا جاتا ہے دوسرے جو ان سے ہے حکم کو. آج ہم جو ان سے جو تیسرا حکم جو ان سے جو ہم سیکھیں گے کلام مقدس میں سے، تیسرا حکم جو ان سے ہے آپ سب کو علم ہے. اور تیسرا حکم جو ان سے نارملی جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو وہ کیا حکم ہے؟ تو خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا. You shall not take the name of the Lord your God in vain. اب ہم یہاں تک ہی صرف جو ان سے ہے اس کو ہمیں سکھایا گیا ہے. ہمیں جب ہم اسکولوں میں ہوتے تو ہمیں صرف یہاں تک سکھایا گیا کہ یہ بہت ہی چھوٹا سا جو ان سے ہے وہ حکم ہے کہ تو خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا. اول تمہیں کسی بھی ایک بھی حکم کو جو ان سے ان ڈیپتھ نہیں سکھایا گیا، بلکہ ہمیں حکم جو ہیں صرف یاد کروائے گئے، انہیں ان کا مطلب نہیں سمجھایا گیا. یہ حکم جو ان سے ہے جب ہم اسے دیکھتے ہیں کہ تو خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، تو یہاں پہ حکم ختم نہیں ہو جاتا. ہم خروج کی کتاب 20واں باب اور اس کی 7ویں آیت کا جب مطالعہ کریں تو کلام مقدس جو ان سے ہمیں کیا سکھاتا ہے. خروج 20 باب اس کی 7ویں آیت جو ہے کلام مقدس ہمیں جو ہے وہ یوں سکھاتا ہے، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو حکم ہے اس کے اندر آپ کو جب بتا دیا گیا کہ آپ نے خدا کا نام بے فائدہ نہیں لینا تو اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کیوں نہیں لینا. کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا. صرف حکم یہ نہیں ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، اس کی وجہ جو ان سے بتا دی گئی ہے کہ اگر تو جو ہے وہ خدا کا نام بے فائدہ لے گا تو خداوند تیرا خدا جو ہے جو ایسا کرے گا اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا. اب یہاں پہ جب ہم کلام مقدس میں جو ہے اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، تو اسے کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ کیا حکم جو ان سے خدا دینا چاہ رہا ہے اپنے بندے کو؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا حکم ہے جو خدا دینا چاہ رہا ہے؟ کیسے آپ اس کا نام فائدہ لیتے ہیں؟ قسم نہ کھائے اور جھوٹے کاموں میں اس کا خدا کے اس کا پیچھے اسے سپورٹ رکھ کے نہ کیجیے اس کو. جی، وہ جب آپ قسم کھائیں گے تو نارملی آپ قسم اس وقت کھاتے ہیں جب آپ کوئی جھوٹا جو ان سے وہ کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح غیر اقوام جب کبھی سچا کام ہی کرتے ہیں اس وقت بندہ کہتا ہے. ہاں جی، کلام مقدس میں ہم دیکھیں گے کہ کلام مقدس ہمیں قسم کھانے سے منع کرتا ہے. اپنی سچائی کو بیان کرنے کے لیے ہمیں قسم کی جو ہے ضرورت نہیں ہے. یہ غیر اقوام کا جو ہے وہ شیوہ ہے جو وہ قسم جو ان سے وہ کھاتے ہیں
لیکن ہمیں جو سا ہے جو اس خدا کے نام لیوا ہیں ہمیں قسم سے منع کیا گیا ہے. خداوند خدا جو سا ہے وہ صرف یہ اس کی فیس ویلیو نہیں ہے کہ تو خداوند خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا کہ ہم نے خدا کا نام بے فائدہ نہیں لینا. اس کی جو سی ہے جو امپلیکیشن بیان کی گئی ہے جو اس کی جو ہے بیان کی گئی ہے کہ کیوں تو نے جو سا ایسا نہیں کرنا تاکہ تو جو سا ہے اگر تو بے فائدہ نام لے گا تو کیا کیا جائے گا؟ تو گناہ گار ٹھہرے گا، تجھے گناہ گار ٹھہرایا جائے گا. خداوند خدا بڑے وضاحت سے جو سے یہ بتاتا ہے. ہم 20 باب اس کی 7ویں آیت میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں کلام مقدس جو ہے بڑے وثوق سے بتاتا ہے کیونکہ جو اس کا نام فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا نے بڑے وضاحت سے بتایا کہ میرا نام جو سے ہے جب تم استعمال کرو گے میرے نام کو استعمال کرنے سے پہلے تمہیں یہ سوچنا ہوگا کہ تم میرا نام کیوں استعمال کر رہے ہو. غیر اقوام جو سی ہیں وہ اپنے معبود کا نام بغیر سوچے سمجھے لے دیتی ہیں، اور کیونکہ ہم اسی معاشرے سے آئے ہیں اور ہم آج جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اس کا نام بے فائدہ لے لیا جاتا ہے. خداوند آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص جون سا ہے میرا نام مقدم نام ہے، میرا نام مقدس نام ہے، آپ اسے اپنے سہولت کے لیے بے فائدہ نہیں لے سکتے. خداوند ہم دیکھتے ہیں زبور 111 اس کی 9ویں آیت میں، زبور کی کتاب 111واں باب اور اس کی 9ویں آیت کو جب ہم مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے اس نے اپنے لوگوں کے لیے فدیہ دیا، اس نے اپنا عہد ہمیشہ کے لیے ٹھہرایا ہے، اس کا نام قدوس اور مہیب ہے. اس کا نام قدوس اور مہیب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قادر مطلق باپ ہے، وہ کوئی عام نام نہیں ہے جو کہ آپ جو ہے وہ لیں گے. اس کے نام کو لینے کے لیے اس نے جب آپ کو یہ آپ کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے، آپ کے لیے اس نے فدیہ دیا ہے، آپ سے وہ محبت کرتا ہے، آپ کو ساتھ یہ حکم بھی دیتا ہے کہ میرے نام کو بے فائدہ استعمال نہ کرو. He sent redemption to his people. اس نے اپنے لوگوں کا فدیہ دیا ہے. He had commanded his covenant forever. اس نے اپنا عہد ہمیشہ کے لیے ٹھہرایا ہے. Holy and reverend is his name. اس کا نام پاک ہے، اس کا نام مہیب ہے، وہ قدوس والا نام ہے. ہم اس حکم کو سیکھنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ خدا ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے. ہم متی رسول کی انجیل 12ویں باب میں چلتے ہیں اور اس کی 36 سے 7ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. متی رسول کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 36 سے 37ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کریں تو کلام مقدس جو ہے وہ ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت دن اس کا حساب دیں گے. آپ جو بات کہیں گے آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا. خداوند خدا آپ سے کہتا ہے کہ میرے نام کو بے فائدہ استعمال نہ کرنا، اپنی سہولت کے لیے، اپنی خواہش تابع ہو کر میرے نام کا
बगैर उसको मुकद्दस मानने हुए मेरे नाम का इस्तेमाल ना करना, क्योंकि अगर तू करेगा तो वो क्या कहता है कि मैं तुझे बेगुनाह ना ठहराऊंगा। और यहां पे मसीह खुदावंद यूं फरमा रहे हैं मत्ती रसूल की इंजील 12वें बाब में, वो ये फरमा रहे हैं, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मे बाल लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। आपके मुंह के एक एक लफ्ज, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रासबाज ठहराया जाएगा, तू अपनी बातों के सबब से रासबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। ये मत समझ जो हुक्म हजारों साल पहले दिया गया है, हमें सिर्फ सिखाया गया तो खुदावंद खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। हमें ये हुक्म सिर्फ और सिर्फ क्या करवाएंगे, याद करवाएंगे। हमें हुक्म नहीं बताएंगे, नहीं समझाएंगे। पूरा हुक्म जो है वो क्या है कि खुदा खुदा बताता है कि अगर तू लेगा तो मैं तुझे बेगुनाह ना ठहराऊंगा। और वही खुदा जो मुजस्सम होके जिस्म की सूरत अख्तियार करके हमारे दरमियान रहता है, वो अब फरमा रहा है मत्ती रसूल की इंजील 12वें बाब में, फरमाता है क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रासबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। हमें बहुत जो से हम जिस मुआशरे से आए हैं और जिस मुआशरे में अब रह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली दोनों मुआशरे जो से हैं, दोनों मुआशरे जो से हैं, वहां पे वो अपने माबूद का नाम जो सा है कस्में खाते हैं, और यहां पे भी बेफजूल बेफायदा उसका नाम लिया जाता है। बात बात में आप उसका नाम को पुकारते हैं, वो कहते हैं मेरा नाम मुहिब है, मेरा नाम कदूस है। तू मेरा नाम बेफायदा ना लेना। हम देखेंगे कि हमें कैसे उसने सिखाया है कि कैसे उसका नाम लेना है। जी, दूसरे हुक्म में नहीं आ जाता कि पूरे दिलो जान, पहले हुक्म है कि पूरे दिल और पूरे जान और पूरी कुव्वत से, मतलब इसका मतलब हर वक्त भी आ सकता है, हर वक्त मेरा जिक्र करो कि नहीं, ये गलत भी हो सकता है ना कि गलत गाना इस्तेमाल करो। जी, पहला हुक्म जब आप देखते हैं तो वहां पे क्या है कि तू मेरे सिवा किसी और को खुदा ना मानना। ठीक है, और उसको जब हमने उसकी सीखे हैं तो कैसे आप उसे किसी और को नहीं मानेंगे, क्योंकि जब आप इस माबूद को जो आपका जो है खुदा है, जब आप उसे अपने पूरे दिल से, पूरी कुव्वत के साथ और पूरी अक्ल के साथ, ये ना हो कि दिल आपका कुछ और कह रहा हो और अक्ल आप कुछ और सिखा रही हो, और फिर आप अपनी उस पूरी कुव्वत को इस्तेमाल ना कर रहे हो। आप मुआशरे के डर से खुदा के कलाम की बताई हुई बातें छोड़कर कलीसिया की बताई हुई बातों की तरफ राग़िब हो जाए, कलाम सुनाने वाले की बातों की तरफ राग़िब हो जाए। खुदावंद खुदा का कलाम क्या कहता है कि जो तूने सिखाया है, जिस तरह तूने बताया है, मैं उस तरह चलूंगा। जवान अपनी रविश किस तरह तैयार करे, किस तरह उसे सीधी रास्ते पे लेके आए, मेरे कलाम पर नजर करने से, किसी और की बताई हुई बात पे नहीं, किसी और की सिखाई हुई बात पे नहीं, जो मैंने कह दिया है, जो मैंने लिख दिया है, जो मैंने तुझे दे दिया है, सिर्फ उसी के ऊपर आपकी रविश सिर्फ और सिर्फ उसके कलाम पर नजर करने से होगी। अगर मैं चाहता हूं मैं वाकई सच्चे दिल से, अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी कुव्वत से, अपनी पूरी अक्ल से अगर उससे अपना मबूद मानता हूं, तो फिर उसके कलाम पे सिर्फ नजर करूंगा। फिर मैं ये नहीं कर सकता कि मैं दिल से तो जो उनसे है उसको अपना मबूद मानूं, लेकिन मेरी अक्ल कह रही है कि यार अगर मैंने ऐसा किया
تو پھر میرا پادری مجھ سے ناراض ہو جائے گا، پھر میرا فادر مجھ سے ناراض ہو جائے گا، پھر میرا بشپ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، مجھے تو کلیسیا سے نکال دیا جائے گا۔ تو پہلا حکم آپ کو بڑی وضاحت سے بتاتا ہے کہ اپنے پورے دل کے ساتھ، پھر نہ باپ جو ان سے ہے وہ بیٹے کو راغب کر سکے گا، نہ بیٹا باپ کو، نہ ماں بیٹی کو، نہ بیٹی ماں کو، پھر آپ اور آپ کا مبعوث صرف ہوگا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ایک ایک جو فعل، جو بات آپ کے منہ سے ادا ہوگی، آپ اس کے حساب دیں گے اس کا۔ اچھی بات ہوگی تو راست باز ٹھہرائے جائیں گے، بری بات نکالیں گے منہ سے تو گنہگار ٹھہرائے جائیں گے۔ ہم اسی کو کلسیوں 4:6 میں دیکھتے ہیں۔ کلسیوں کو خط، اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت کا جب ہم مطالعہ کریں تو کلام خدا ہمیں جو ہے وہ یوں سکھاتا ہے، تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو، اپنی طرف سے کچھ مت کہو۔ تمہارے کلام کا جو مزہ ہے اگر وہ جاتا رہے گا، اگر تم اپنی طرف سے جو سی چیزیں ایڈ کرو گے، تم دنیا کے نمک ہو تو تمہارے نمک کا مزہ جاتا رہے گا اور تمہیں پھینک دیا جائے گا۔ جب نمک مزہ جاتا رہتا ہے تو نمک کسی استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ خدا نے آپ کو دنیا کا نمک کہا ہے۔ اگر آپ آج خدا کے کلام سے ہٹ کر جون سا ہے وہ پیش کرتے ہیں، اس ڈر سے کہ کلیسیا آپ کو نہ چھوڑ دے، اس ڈر سے کہ آپ کا سکھانے والا آپ کو نہ چھوڑ دے، اس ڈر سے کہ کہیں آپ کلیسیا میں بے قدر نہ ٹھہرائے جائیں۔ اینڈ رزلٹ پہ کلام خدا یہ فرما رہا ہے کہ جو تو کچھ کہے گا تو اس کا حساب دے گا۔ تیرا کلام ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ ہر کسی کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ نمکین کا اس میں کیا کس لیول تک رکھا گیا، مطلب کس طرح؟ اپنے پورے دل، اپنی پوری قوت، اپنی پوری عقل۔ نمک جو سے ہے جی، نمک کے اندر آپ تھوڑی سی بھی مرچ ڈال دیں گے، تھوڑی سی مرچ ڈال دیں گے یا کوئی اور بھی مسالہ اس کے اندر شامل کر دیں گے تو وہ نمک کا مزہ جو ان سے خراب ہو جائے گا، اور پھر کیا ہوگا تو اس نمک کو پھینک دیا جائے گا۔ آپ دنیا کے نمک ہیں، مگر آج ہمارے معاشرے میں تو ظاہر ہے مرچ مسالے تو نمک کو انہانس ہی کرنے کے ہوتے ہیں کہ اور مزیدار چیز بن جائے۔ ہاں جی، تو اسی لیے تو خداوند یہ کہہ رہا ہے نا، اسی لیے تو خدا یہ کہہ رہا ہے جو کچھ تو کرے گا، وہ آپ کو بڑی وضاحت سے بتا رہا ہے کہ جو کچھ تو کہے گا تجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ اگر تو سچائی کے رستے پہ رہے گا، میرے کلام کون سا ہے بیان کرے گا، اگر میرا جو تو کلام بیان کرے گا اگر وہ پرفضل ہوگا، اگر وہ نمکین ہوگا، یہ نہیں کہ وہ مسالے دار ہوگا، کلام مسالے دار نہیں چاہیے خدا کو، لیکن آج کلیسیا مسالے دار کلام چاہتی ہے۔ راغب کرنے کے لیے کوئی مسالے دار چیز ہو گئی، بڑا مزیدار ہے۔ ہاں جی، کلام خدا ہونا چاہیے جی، کلام خدا بڑی وضاحت سے آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے تمہارا کلام ہمیشہ ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ ہم دیکھتے ہیں
کہ کیا آج آپ سے کلام خدا یہ سوال کرتا ہے، کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ نے تیاری کر لی ہے کہ آپ کے منہ سے ایک ایک لفظ جو نکلے گا خدا اس کی پکڑ کرنے کے لیے تیار ہے؟ روز محشر کے دن آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. ایک ایک جو آپ بات کریں گے خدا کے نام پر، اس کا آپ کو جواب دے ٹھہرا دیا گیا ہے. کیا آج آپ تیار ہیں یا آپ تیاری کر رہے ہیں اپنے اس انجام کے لیے؟ اور اس انجام وہ کیا بتا رہا ہے؟ متی 12 باب اس 36 اور 37 آیت میں ہم نے دیکھا کلام خدا نے کیا بتایا. متی 12 باب اس کی 36 اور 37 آیت جب آپ پڑھتے ہیں وہاں پہ کیا کلام خدا بتاتا ہے؟ کلام خدا آپ کو یہ سکھاتا ہے کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا. اگر آج میں کلام خدا سے ہٹ جاتا ہوں تو میں کلام خدا یہ کہتا ہے کہ اپنی باتوں کے سبب سے راست باز نہیں ٹھہروں گا. لیکن اگر آج میں کلام خدا کو پکڑ لیتا ہوں، صرف اس کلام کے سکھائی ہوئی باتوں کو جو ہے، میں دنیا کی پرواہ نہیں کر رہا، میں اپنے باپ کی نہیں، اپنی ماں کی نہیں، اپنے بیٹے کی نہیں، اپنے بیٹا اپنے باپ کی نہیں، بیوی اپنے شوہر کی، شوہر اپنی بیوی کی، کسی رشتے کی جون سی اگر آپ پرواہ نہیں کرتے اور صرف اس کلام خدا کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو کلام خدا آپ کو یہ تحفہ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا. اس آخری وقت کا وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو راست بازی کا تاج پہنایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا. لیکن اگر تو آج اس دنیا میں اپنی بیوی کا لحاظ رکھتا ہے بجائے اس کے خدا کی بات کا لحاظ رکھنے سے، بیوی اپنے شوہر کا لحاظ رکھتی ہے بجائے اس کے خدا کی بات کا لحاظ رکھنے سے، اس سے کوئی بھی رشتہ جو ان سا ہے اگر وہ خدا کی بات کا لحاظ نہیں رکھتا تو خدا بتا رہا ہے کہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی ہی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا. ہم تو یہاں پہ پھر وہ حکم جو ہے کہ جی اپنے ہمسائے سے پیار رکھیے، اپنے ماں باپ کی عزت جی ان سے ٹکراؤ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. اگر ہوتا ہے اسی کے جی سبب سے جی تو پھر کون سے حکم کو ظاہر خدا کا تو اوپر جائے گا جی حکم، جی وہ حکم کو توڑا جائے، پھر وہ حکم توڑتے تو پھر آپ گناہ گار ٹھہرتے ہیں. نہیں، خدا جو ان سا ہے وہ آپ سے یہ نہیں کہہ رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو اپنی سلیب اٹھانا چاہے تو میرے پیچھے چل. ٹھیک ہے؟ اگر تیرا باپ تو یہ سلیب اٹھانے سے روکتا ہے تو باپ جو ان سا ہے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. باپ مجرم ٹھہرایا جائے گا کیونکہ وہ تجھے خدا کے حکم سے روک رہا ہے. وہ باپ مجرم ٹھہرایا جائے گا. جی، تجھے جو سا ہے حکم پتا ہے، باپ کو بھی حکم پتا ہے، جو حکم پہ نہیں چلے گا وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اگر باپ بیٹے کو روکتا ہے تو باپ مجرم ٹھہرے گا، اگر بیٹا باپ کو روکتا ہے تو بیٹا مجرم ٹھہرایا جائے گا. اس میں عزت نہیں ہے. آپ باپ کو کوئی گالی گلوچ نہیں کر رہے، آپ باپ کے اوپر ہاتھا پا نہیں کر رہے. وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کوئی زبردستی روکنے والی بات بھی ہو سکتی ہے کہ جاؤ جی پیچھے یا نہیں کرو. جی بالکل، آپ کو زبردستی کرنے کی، اگر خدا زبردستی کا خدا ہوتا تو گناہ نہ دنیا میں موجود ہوتا. خدا زبردستی کا خدا نہیں ہے.
خدا نے آپ کو ہرگز نہیں کہا کہ آپ زبردستی کریں. نبیوں نے کوئی زبردستی نہیں کی. میرا اور آپ کا خدا جب خود مجسم ہو کر جسم کی صورت اختیار کرتا ہے، کیا اس کے پاس اختیار نہیں تھا؟ اس نے زبردستی نہیں کی. زبردستی سے مجھے یاد ہے کہ جو استر کی کتاب پڑھ رہے تھے ابھی کہ انہوں نے پھر قتل کیے اپنے دشمنوں کو، جی خدا کے حکم سے جو بھی وہ سیلف ڈیفense میں تھا. سیلف ڈیفینس میں کیا تو ہے نا وہ. تو سیلف ڈیفenس میں obviously آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے سیلف ڈیفینڈ اپنے آپ کو کر سکتے ہو. اگر کوئی آپ کی جان، یہ تو نہیں کہو گے آج ٹھیک ہے مجھے مار لو. اب روکو گے کسی کو کہ اچھا میری جان کو روک سکتے آپ نے، قتل تو نہیں نہ کر سکتے. پوچھو ان کے قابو بھی آ گئے انہوں نے بھی انہوں نے قتل قتل نہیں کرنا تھا. تو وہ پھر خدا کے حکم جو مسیح نے بتایا مجھ سے ذرا بالکل برعکس ہو جاتا ہے. نہیں لیکن وہ یہ اس نے بالکل اپنے آپ کو حوالے کر دیا. آپ یہ ساری سٹوری پڑھیں گے نا کہ آپ کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم جو سے ہے کلام خدا میں یہ سیکھ رہے ہیں. کلام خدا ہمیں یہ بتا رہا ہے اور شاید ہمیں ابھی تک اس کی سمجھ نہیں آئی. آپ خدا کے بارے میں جو بھی الفاظ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں، آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا. اسی لیے تیسرا حکم جون سا ہے وہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے. خداوند کا جو ہے کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ تو میرا نام بے فائدہ نہ لینا. ہم خدا کا نام کے اوپر بحث کر رہے ہوتے ہیں، ہم خدا کے نام کو بے وقت کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی عقل کو جون سا ہے جائے اس کے کہ اسے اپنے پورے دل سے، پوری قوت کے ساتھ، پوری عقل کے ساتھ اسے اپنا خدا مانے. ہم جو ہے اس کے اندر اس کے نام کو، اور یہی چیز ہم کر رہے ہیں، ہم جو ہے اس کے نام کو مس یوز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا نام پاک ہے، میرا نام محیب ہے، میرا نام قدوس ہے، تو میرے نام کا مذاق نہ اڑا، میرے نام پہ اوپر بحث نہ کر. جو اگر میں تیرا معبود ہوں، اگر میں تیرا خدا ہوں، تو جو میں کہتا ہوں اسے سن اور اس پر عمل کر، کیونکہ جو کچھ تو کہے گا تجھے اس کا حساب دینا ہوگا. اگر تو میرے کلام کے مطابق عمل کرے گا اور میرے کلام کے مطابق سکھائے گا تو تجھے راست بازی کا تاج پہنایا جائے گا. لیکن اگر تو میرے کلام سے ہٹ کر بے فضول میرے نام جو ان سے استعمال کرے گا تو اس کا سزاوار ٹھہرایا جائے گا. اور یہی جب میں اس کلام خدا کو تیار کر رہا تھا تو میں حیران رہ گیا کہ ہم خدا کے نام پر کس طرح بحث پہ بحث کرتے ہیں. ہم خدا کے نام کو مقدم مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں میرا نام مقدم ہے، مقدس ہے، محیب ہے، قدوس ہوں میں. لیکن ہم خدا کو ہم نے ایسا ایک ٹاک شو بنایا ہوا ہے کہ ہم اس کے نام کو جو ہے استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں اور بے فائدہ استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں. اور یہی آج ہمارا اس حکم کو سیکھنے کا مقصد ہے کہ ہم اس کے نام کا بے فائدہ استعمال نہ کریں. جی نے جو اس یہاں پہ اس کا کہنے کا ہے جو بتایا گیا وہ اس کا جو اصلی نام ہے اس کے متعلق ہے یا ایز اے معبود جو خدا جس آپ اکثر کہتے ہیں جی خدا. ہاں جی ہاں جی نام تو خود ہی ہوتا ہے. جی اس گڈ کوشچن. خدا وہ بھی خدا ہے. ہم اس کو سیکھیں گے، اسی کے اندر ابھی سیکھیں گے. اپنا جو نام اصلی ہے جی ہم اسی کو سیکھیں گے. وہ کہتا کیا؟ وہ کہتا میں کیا ہوں؟ محیب ہوں. میں کیا ہوں؟ قدوس ہوں. میں کیا ہوں؟ پاک ہوں. یہ اس کی صفتیں ہیں. جب آپ خدا کا نام لیں گے، اسے یہوہ کہہ لیں، اسے خدا کہہ لیں، اسے غور کہہ لیں،
खुदा गॉड तो उसे इमानुएल कह लें। किसी को कह सकते हैं ना, वो तो कोई भी ठीक है। कौन सा हम अपने ये हमारे खुदा के मुतालिक, ये हमारे खुदा के मुतालिक हमें जी ये बताया जा रहा है। हम यहाँ पे सीखते हैं इमसाल की किताब 17वें बाब की 28वीं आयत में, जब हम इमसाल की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 28वीं आयत को देखें तो कलाम खुदा हमें क्या सिखाता है। कलाम खुदा हमें बताता है अहमक भी जब तक खामोश है अक्लमंद गिना जाता है, जो अपने लब बंद रखता है होशियार है। कलाम खुदा जो उनसा है वो ये बता रहा है कि जब तक अहमक क्या करता है, वो उसके नाम का बेफायदा इस्तेमाल करता है। और कलाम खुदा ये कह रहा है कि अहमक जब तक खामोश है उस कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वो मेरे नाम का मजाक नहीं बना रहा। उसको अक्लमंद उस वक्त गिना जा रहा है। जो अपने लब बंद रखता है होशियार है। और इसी तरह हम मजीद मिसाल के अंदर पढ़ते हैं 15:4 के अंदर हमें खुदा बता रहा है कि किस तरीके से हमने अपने होंठों को बंद रखना है, अपने दिल को, अपने दिमाग को और अपनी पूरी कुव्वत से उसके नाम को मुकद्दम जानना है। इस लिहाज से तो जो गैर अक़वाम है वो तो खुदा का नाम लेते ही नहीं है, मतलब वो तो सही है, ये उनके लिए हमसे ज्यादा ये उनके लिए है, ये उनके लिए है। अपने अपने खुदा का जिस्ता मर्जी करें। ये मेरा और आपका खुदा जो है अपने मुतालिक बता रहा है कि मेरा नाम उनसे तुमने ऐसे नहीं लिया। उनके खुदा वो जैसे मर्जी लें, मतलब जो उनका जो इस एथियस्ट है जो भी है जी इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ जी, वो तो उन्हें उनके कामों के सबब से जो है सजा मिलेगी। कलाम खुदा ये कह रहा है कि जो जो तू कुछ करेगा, जो जो तू कुछ कहेगा, तुझे उसका हिसाब देना होगा। हम इमसाल 15:4 में चलते हैं और देखते हैं यहां पे इमसाल की किताब 15 बाब उसकी 4 आयत। तो कलाम खुदा हमें क्या सिखाता है, सेहत बख्श ज़बान हयात का दरख्त है, पर उसकी कज गोई रूह की शिकस्तगी का बाइस है। जो सेहत बख्श ज़बान है वो हयात का दरख्त है। हम खुदावंद खुदा हमें ये बता रहा है कि हमें अपनी जो जुबान है उसको काबू के अंदर रखना है। हमें उससे बेफायदा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जब हम बेफायदा उसे इस्तेमाल करते हैं और उस वक्त जब हम खुदा के नाम पर बहस करते हैं, खुदा के नाम की बेहुरमती करते हैं, तो वो कहता है कि तू अहमक गर्दाना जाता है। इसी तरह 10 बाब की 31 और 32वीं में हम जाते हैं। इमसाल की किताब 10वां बाब उसकी 31वीं और 32वीं आयत। तो कलाम खुदा हमें क्या सिखाता है, सादिक के मुंह से हिकमत निकलती है, लेकिन कज गो ज़बान काट डाली जाएगी। जो मेरे नाम का मजाक उड़ाता है, जो मेरे नाम की बेहुरमती करता है, मैं कदूस हूं, मैं मुहीब हूं, मैं काले मुतलिक हूं। सादिक कौन है? सादिक कौन होता है? सच्चा जी। तो सच्चा क्या करेगा? सादिक के मुंह से हिकमत की बात निकली है। अब वो सादिक कौन है यहाँ पे? हिकमत में जी खुदा की बातें हैं, तो खुदा का नाम लिया जाएगा बार बार। जी। सादिक कौन है? जो मेरे कलाम पर नजर करेगा, वो सादिक है। बजाय इसके कि वो
کسی اپنے दूसरे کلام سنانے والے یا اپنے کسی جو کلیسیا کا رہنما ہے اس کی جو ہے بتائی ہوئی باتوں کو لے کر آگے پھیلائے. جب وہ میرے کلام پر نظر کرے گا، میرے کلام کو جو سیکھے گا، میرے کلام کی حکمت تلاش کرے گا، تو اس کے منہ سے کیا بات نکلے گی؟ سچائی کی بات نکلے گی. وہ صادق ٹھہرایا جائے گا. صادق منہ سے حکمت نکلتی ہے، کیونکہ جب وہ میرے کلام پر نظر کر کر میری بتائی ہوئی بات کو آگے پہنچائے گا تو وہ حکمت کی بات ہوگی. وہ حکمت ہوگی جو میں نے اسے بخشی ہوگی. لیکن کج کو زبان کاٹ ڈالی جائے گی. لیکن ایسا شخص جو میرے کلام پر نظر نہیں رکھتا، جو میرے کلام کی سچائی جو صاحب پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ کسی بھی خوف کے تحت، کسی بھی مصلحت کے تحت، ہم نے دیکھا کہ کلام سنانے والا ہمیشہ ایسا کلام سنائے کہ وہ نمکین ہو. کلام خدا بار بار ایک ہی بات جو ان سے آپ بتاتا ہے. صادق کے ہونٹ پسندیدہ بات سے آشنا ہیں، لیکن شریروں کے منہ کج گوئی سے. ہم کلام خدا کے اندر جو ہے سیکھتے ہیں کہ خداوند خدا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو راست باز ہے وہ میرے کلام پہ جون سا ہے وہ نظر رکھتا ہے. وہ میرے کلام کو جون سا ہے وہ حکمت کی حاصل کرتا ہے اور اس کو آگے منتقل کرتا ہے. آج ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی یہ ضرورت ہے کہ کیا ہم اس کے کلام پر نظر رکھتے ہیں یا ہم اپنے اپنے پاسبان، اپنے اپنے پادری، اپنے اپنے فادرز، اپنے اپنے بشپس، اپنے اپنے پوپس جو ان سے جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان کی کہی ہوئی بات پہ نظر رکھتے ہیں. اگر تو آپ راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں، اگر تو آپ صادق ٹھہرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے کلام پر آپ کو نظر رکھنی ہوگی. اور راست باز اور صادق ہی جو ہے اس کی باتات کا وارث ٹھہرے گا. ہمیں کلام خدا کو شکر ہے کہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس کے کلام خدا کو سیکھ سکیں اور اپنے ہونٹوں کو جون سا ہے صرف اس کے نام، اس کی بتائے ہوئے کلام کے مطابق استعمال کر سکیں، نہ کہ کج روئی کی طرح، بے وقوفوں کی طرح، احمقوں کی طرح اس کے نام کا بے فائدہ استعمال کرتے چلے جائیں. مجھے اور آپ کو آج سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمیں روح اور سچائی کے ساتھ وہ کیسے پرستار ڈھونڈا ہے. ہم نے سیکھا تھا دوسرے حکم میں کہ وہ روح اور سچائی سے جو اس کی پرستش کرتے ہیں وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے. ہمیں اپنی روح کے ساتھ اس کی پرستش کرنی ہے. اور اس لیے پہلا حکم جو سا ہے، اگر آپ ترتیب دیکھیں گے ان حکموں کی، جو پہلا حکم ہے، پہلا حکم ہی آپ یہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے معبود کو جو سا ہے مانا ہے. پہلا حکم آپ کو بتا رہا ہے کہ اپنے پورے دل کے ساتھ، اپنی پوری قوت کے ساتھ، اپنی پوری روح کے ساتھ، اپنی پوری عقل کے ساتھ اسے اپنا خدا ماننا ہے. کمپلیٹ سبمشن. جی، خدا جو ان سا ہے یہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے خدا کا نام جب بھی استعمال کریں تو اس کے نام کی جو ان سی ہے بحث نہ کریں،
اس کے نام کو بے فائدہ استعمال نہ کریں، کیونکہ ہم نے آج تک صرف یہ سیکھا تھا کہ خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، جبکہ پورا حکم یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر تو لے گا اس کا نام بے فائدہ تو قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ ہمیں کیا ہم کلام خدا اس طرح کہتا ہے سونے کے سیب، کیا ہم سونے کے سیب جو ان سے ہیں وہ ٹھہرائے جا سکتے ہیں؟ ہم سونے کے سیب کیسے ٹھہرائے جا سکتے ہیں؟ ایک سیب ہوتا ہے جو کہ وقت کے ساتھ گل سڑ جاتا ہے۔ کیا ہم ایسا سیب جو ہے وہ رہنا چاہتے ہیں، یا ہم اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس سونے کے سیب کی طرح جو ہمیشہ قائم رہے گا وہ رہنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم سونے کے سیب کی طرح رہنا چاہتے ہیں تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کلام خدا آپ کو بتاتا ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ ہم پہلا پترس 2:21 آیت میں چلتے ہیں۔ پہلا پترس 2 اور اس کی 21 آیت۔ کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ ہمیں گلے سڑے سیب سے اگر ہم چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کی زندگی چند روزہ ہے، جو ایک دفعہ گل گیا تو پھینک دیا جائے گا، وہ بے فائدہ ٹھہرایا جائے گا، کیا ہم اسی طرح رہنا چاہتے ہیں، یا ہم اس سونے کے سیب کی طرح رہنا چاہتے ہیں جو ہمیشہ تک قائم رہے گا؟ کلام خدا آپ کو یہ بتا رہا ہے پہلے پترس میں، وہ کہہ رہا ہے کہ اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو، اس نے تمہیں چنا اس لیے ہے تاکہ آپ مسیح کے نقش قدم پر چل سکیں۔ اور مسیح کے نقش قدم کو ہم سیکھنا ہوگا ہمیں کہ اس کا نقش قدم کیا ہے۔ ہمیں کلیسیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کلام سنانے والے کو اپنی کلیسیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کلیسیا مجھے چھوڑ دے گی۔ خدا کہتا ہے میں اس پتھر پر تیرے لیے کلیسیا پیدا کر دوں گا۔ کلام سنانے والا ڈرتا ہے کہ آج میں نے خدا کے کلام پر نظر کر کر سچی بات بتائی تو کہیں کلیسیا نہ مجھ سے متنفر ہو جائے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، جب سے ہم نے یہ شروع کیا ہے، خداوند کی حکمت جو اس نے دی ہے ہم نے اس کلام کو سیکھنا شروع کیا ہے۔ لوگوں نے چھوڑا ہے۔ بہت سارے لوگ آج یہ کہتے ہیں، جب بھی آپ انہیں کلام خدا کے متعلق بتاتے ہیں تو یا تو آپ سے، کیونکہ جس طرح ہم نے کون سا ہے اس کلام کو نہیں سیکھا ہوا تھا، صرف پڑھا ہوا تھا جیسا بتایا گیا، آج جب آپ سکھاتے ہیں، جب آپ بتاتے ہیں کلام خدا کو، تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ کیا آپ یہودی ہیں؟ کیا آپ ایڈوینٹسٹ ہو گئے ہیں؟ کلام خدا جیسا بتا رہا ہے آپ کو ویسا ہی کہا گیا ہے سکھانے کو۔ اگر آپ اس سے ہٹ کر سکھائیں گے
تو اس نمک کا مزہ جاتا رہے گا اور وہ بیکار ٹھہرایا جائے گا. کلام خدا آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ مسیح تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے. اور وہ نمونہ کیا ہے؟ کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے. آپ ڈرتے ہیں کہ کلیسیا مجھے نہ چھوڑ جائے. کلیسیا ڈرتی ہے کہ اگر ہم نے پادری صاحب کو کوئی ایسی بات کہہ دی کہ پادری صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، فادر جی آپ غلط کہہ رہے ہیں، بشپ صاحب غلط کہہ رہے ہیں، تو کہیں ہمیں نہ کلیسیا سے نکال دیا جائے. کلام خدا کہہ رہا ہے کہ آپ کو تو چنا ہی اسی لیے گیا ہے کہ جس طرح مسیح نے دکھ اٹھایا تم بھی دکھ اٹھاؤ گے، اور اسی کے نقشے قدم پر چلو گے. آج مجھے اگر کوئی غالم گلوچ کرے، مجھے برا بھلا کہے، مجھے کوئی چھوڑ دے، تو میں کلام خدا پر صرف کھڑا رہوں گا. میں اس سیب کی مانند نہیں بننا چاہتا جس کی زندگی چند روزہ ہے، جو دیکھنے میں خوش نما لگتا ہے لیکن اس کی زندگی چند روزہ ہے. اور اسی خداوند جو نمونہ ہمیں دے گیا ہے، ہم سیکھتے ہیں اس کی 22ویں اور 23ویں آیت میں، نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی. وہ ہمیں نمونہ دے کے کیا گیا ہے؟ کیا نمونہ دے کے گیا ہے؟ کہ نہ اس نے کوئی گناہ کیا اور نہ کوئی اس کے منہ سے مکر کی بات نکلی. جو کلام خدا نے بتایا وہی بتا دیا. جو بات مجھے خبر پہنچی وہ میں نے تم تک پہنچا دی. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کلام خدا کہتا ہے تم بلائے اس لیے گئے ہو تاکہ اس کو فالو کرو، کیونکہ اس نے تو تمہیں نمونہ دے دیا ہے. نہ اس نے گناہ کیا، نہ اس نے کوئی مکر کی بات اس کے منہ سے نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالیاں دیتا تھا، اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا. آج مجھے اور آپ کو جو اس نے چنا ہے ایمان لانے کے سبب سے، اس نے نمونہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. آج میں آپ کو برا کہوں یا آپ مجھے برا کہیں اور ہم ایک دوسرے کو جواب میں مزید برا کہیں تو ہم اس کے چنے ہوئے نہیں ٹھہرتے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کرو. ہمیں قسم سے منع کیا گیا ہے. وہ ہمارا رہبر ہے، وہ ہمارا رہنما ہے. اس نے ہمیں نمونہ دیا ہے. اگر مسیح آپ کے اندر ہے، جب آپ اسے قبول کرتے ہیں، جب آپ اس پہ ایمان لے آتے ہیں، تو آپ اقرار کرتے ہیں کہ اب سے میں زندہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور اگر مسیح آپ کے اندر واقعی زندہ ہے تو آپ میں مکر نہیں ہوگا. اور اگر آپ کے اندر مکر ہے تو مسیح آپ میں نہیں ہے. یہ بڑا سمپل فارمولا ہے. 2+2 5 نہیں ہو سکتا. 2+2 4 ہی ٹھہرے گا. اگر مسیح آپ کے اندر ہے تو آپ کے اندر مکر نہیں.
اور اگر آپ کے اندر مکر ہے تو پھر مسیح آپ کے اندر نہیں. اگر مجھ میں چالاکی ہے تو پھر مجھ میں مسیح نہیں. اگر مجھ میں دغا بازی ہے تو پھر مجھ میں مسیح نہیں. پھر میں جو مسیح کا نام لیتا ہوں میں اس تیسرے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہوں، کیونکہ میں اس کا نام بے فائدہ لیتا ہوں. وہ میرے اندر ہے ہی نہیں ہے. اور وہ کہتا ہے جب تم میرا نام بے فائدہ لیتا ہے تو میں تجھے قصوروار ٹھہراؤں گا. ہم بڑے آسانی سے اس کو ہمیں سکھا دیا گیا. تیسرا حکم خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا. سمجھائیں تو صحیح کہ کیسے ہم خدا کا نام بے فائدہ لے رہے ہیں. ہم خدا کا نام بے فائدہ اس وقت لیتے ہیں جب خدا ہمارے اندر موجود نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنا ایک نمونہ دے گیا ہے آپ کو. نہ اس نے گناہ کیا، نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالیاں دیتا تھا، نہ وہ دکھ سہ کر دمکاتا تھا. کیا آج آپ میں اور مجھے مسیح موجود ہے کہ نہیں؟ اگر مجھ میں اور آپ میں مسیح موجود نہیں ہے تو ہم تیسرے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کیونکہ ہم خدا کا نام پھر بھی فائدہ لیتے ہیں. ہمیں بہت ضروری ہے. وہ کہتا ہے کہ تم اپنے پھلوں سے پہچانے جاؤ گے. یہ آیتیں جون سی ہم نے بے بہا دفعہ سنی ہیں، بے بہا دفعہ جون سے ہم نے جو ہے کلام سنانے والے کے منہ سے اس کتاب مقدس میں پڑھی ہیں. لیکن کیونکہ ہم پورے دل کے ساتھ، پوری روح کے ساتھ، پوری عقل کے ساتھ اسے اپنا خدا ماننے پر تیار نہیں ہیں، ہم پہلے حکم کی نفی کرتے ہیں. ہم اپنے لیے اور معبود ٹھہراتے ہیں، کیونکہ وہ تو اب ہمارا معبود نہیں ہے. ہم دوسرے حکم کی نفی کرتے ہیں. جب وہ ہمارے اندر نہیں ہے ہم اس کا نام لیتے ہیں، ہم تیسرے حکم کی نفی کرتے ہیں. خداوند ہمیں توفیق بخش کہ ہم اس کے حکم کو اس پوری روح سچائی سے جون سے وہ سیکھ سکیں. ہمیں خدا سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہم اس کے سکھائے ہوئے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں. ہم کلام خدا کو سیکھنے کے لیے زبور کی کتاب 8ویں باب میں چلیں گے. زبور کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی ہم پہلی 4 آیات کا مطالعہ کریں گے. اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے. تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے. تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والے کو خاموش کر دے. جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے. ہم کلام خدا میں پڑھتے ہیں
کہ اس کا نام جون سا ہے قدوس ہے، وہ تمام کائنات کا مالک ہے، اس کا نام نہایت بزرگ نام ہے۔ انسان کون ہے؟ چرند پرند اس کی حمد و ستائش کرتے ہیں، وہ ہم سے اچھے ہیں۔ قدرت اس کی ستائش کرتی ہے، چاند ستارے جب نکلتے ہیں اس کی ستائش کرتے ہیں، اور ہم اس کا نام چھوٹے ہونٹوں سے لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے تم میرا نام بے فائدہ لیتے ہو، تم بے فائدہ میری حمد کے گیت گاتے ہو۔ ہمیں اپنے آپ کو اس گولڈن ایپل طرح کریں گے اگر ہم، تو تبھی اس راز بازی کے تاج کو حاصل کر سکیں گے۔ ادروائز اس نے بڑے وضاحت سے آپ کو اس حکم میں بتایا ہے، اگر تو میرا نام بے فائدہ لے گا تو تو قصوروار ٹھہرایا جائے گا، جو کچھ تو کہے گا تجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ ہم اکثر جو ہوتا ہے، سب کو علم ہے، ہمیں کلام خدا میں قسم کھانے سے منع کر دیا گیا ہے، ہمیں بڑی وضاحت سے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے قسم نہیں کھانی۔ کلام خدا کیا کہتی ہے متی 5 باب میں، متی رسول کی انجیل اس کا 5واں باب جب آپ پڑھیں تو کلام خدا جو ہے وہ آپ کو 33ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں، متی رسول کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 33 سے 37ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ کلام خدا ہم یوں سکھاتا ہے، پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا، بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا، بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے۔ آج ہم مختلف ہیلے بہانوں سے اس کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں، اس کے کلام کو مسخ کرتے ہیں۔ آج جب کلام سنانے والے سے سوال کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کلام سنانے والا خدا سے حکمت طلب کرے، اگر اس وقت اسے روح القدس ہدایت نہیں دی تو وہ بملا یہ کہے کہ میں خدا سے رجوع کروں گا۔ خدا کے بندے خدا سے رجوع کرتے، خدا سے موسیٰ رجوع کرتا تھا۔ جب موسیٰ سے سوال کیا جاتا تھا تو موسیٰ کہتا تھا میں خدا سے رجوع کروں گا۔ آج کلام سنانے والے سے آپ سوال اول تو کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ آپ ڈرتے ہیں کہ کہیں کلام سنانے والا آپ کا پادری یا بشپ یا پوپ یا فادر جو بھی ہے، کہیں وہ آپ کو گڈ بک سے ہٹا ہی نہ دے۔ اور اگر آپ نے ہمت کر کے سوال کر لیا تو ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا، یا بہت کم ایسے ہوں گے جو آپ کو ہاں ہاں اور نہیں نہیں کہہ سکیں۔ کبھی کلام خدا کے وقت جب آپ پہ سوال کیا جائے، اور اگر روح القدس نے آپ کو ہدایت نہیں دی، اگر کلام خدا نے آپ کو حکمت ابھی نہیں بخشی، تو فوراً جواب دیں، اس کا نام بے فائدہ نہ لیں،
کیونکہ جب آپ اپنی طرف سے اس کا نام لیتے ہیں تو آپ تیسرے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. آپ کو علم ہی نہیں کہ آپ تیسرے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں. آپ کو علم ہی نہیں کہ آپ 9ویں حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. ہم بڑی آسانی سے کون سا ہے کہ کہیں ہماری سکی نہ ہو جائے، ہم بڑی آسانی سے جو ہے کلام خدا پر اپنی بات کر دیتے ہیں. وہ کہتا میرا نام بے فائدہ نہ لینا. کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ سے کتنی بار یہ غلطی ہوئی ہے؟ وہ آج آپ کو بتا رہا ہے کہ میرا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ اگر تو بے فائدہ رہے گا تو قصوروار ٹھہرایا جائے گا. جو کچھ تم کہو گے تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا. کیونکہ ہم نے خدا کے حکم جب ہم نے یہ شروع کیے تھے سیکھنے، تو آپ نے سیکھا ہوگا کہ پیشتر جو انبیاء کے صحائف ہیں، جو یہ کلام خدا ہے، ان حکموں پر قائم ہے. اور اسی لیے یہ حکم نہیں سکھائے گئے، یہ صرف آپ کو یاد کروائے گئے ہیں. ابھی کسی حوالے میں آپ نے پڑھا کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ قسم کھاؤ مگر کھاؤ تو پوری کرو اس کو. کہیں آیا تھا؟ جی میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں. جی میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں. پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا، ٹھیک ہے، بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا. قسم کھانے کو نہیں، اب آگے سنیں. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا. میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں مسیح خداوند کیوں آیا ہے. لکھا ہے زنا نہ کرنا. میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم نے بری نگاہ سے بھی دیکھا تو تم اپنے دل میں زنا کر چکے. خون نہ کرنا. لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے تو اس سے جا کر منا. مسیح خداوند نے ان حکم کو گلوریفائی کیا ہے. مگر پہلے جو پہلوں سے تو یہ ہے کہ وہ ان کے لیے تھا کہ یہ کیا جی تو ہمارے لیے آگے جی انہوں نے کر دیا. جی مسیح خداوند کے آنے کا مقصد جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے مقصد کیا تھا. مطلب ہم تو 10 حکام پہ بڑی دیکھ رہے ہیں. جی بالکل. 10 والے سے میں کہا کہ ان کو تو کہا گیا تھا نا کہ اگر بے فائدہ نہ لو. بے فائدہ سے اگر تم نے میرا قسم کھائی ہے تو یو ہیو ٹو پوری کرو ورنہ جی بے بالکل فائدہ ہو جائے. جی بالکل. یہ وہ قسم نہیں ہے کہ خدا کے لیے منت اور اس طرح منت میں آتا ہے یہاں پہ جو اس منت مانی جاتی تھی. کلام خدا جو ان سے ہے ذکر بھی ہے کسی جگہ جو قسم کہی گئی ہے کسی نے. ہاں جی بالکل. خدا کے نام کی خود بھی جی بالکل. ہاں جی بالکل ہے. خدا نے اپنے لیے کیا کیوں کھائی گئی قسم. وہ تو خدا ہے وہ لیکن جب منع وہ کیا ہم گیا لوگ کے لیے اگر خدا نے قسم کھائی تو پورا بھی کرے گا. ہم لوگ تو جھوٹی مطلب قسم کھائی نہیں ہو سکتا ہم پوری نہ کریں. بات ہے بندے کی. لیکن مطلب خدا کو ضرورت نہیں ہے قسم کھانے کی کیونکہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. وہ تو جو کرتا بالکل اصل میں جی وہ کہہ دیتا ہے کہ میں جو کہہ دیا تو وہ میں کر کے دکھاؤں گا. دیکھیں جب بنی اسرائیل جو ان سے ہے کلام خدا کیوں حصہ بحصہ طرح بطرح دیا گیا. آج جو آپ کا کلام موجود ہے ان تک یہ موجود نہیں تھا. ان کے پاس یہ کمپلیٹ جو ہے یہ پیغام موجود نہیں تھا.
انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک بچے کو آپ ایک دم ٹھوس غذا نہیں دیتے، ایک بچے کو اس کی عمر کے حساب سے اس کی غذا میں تبدیلی آپ لے کے آتے ہیں۔ ایک بیمار کو جو اگر چھوٹا ہے تو اس لیے جو اس کی ڈوزز ہیں فرق ہیں۔ بنی اسرائیل جب خدا اسے چنتا ہے تو انہیں جون سا ہے حصہ بحصہ طرح بطرح کلام کو اپنے نبیوں کے وسیلے سے پہنچاتا ہے۔ آج یہ جو کلام آپ کے سامنے موجود ہے، یہ اسی لیے مسیح خداوند آ کر وہ جو خدا نے پہلے کلام کیا ہے، اب اسے خدا جسم کی صورت میں آتا ہے اور اسے گلوریفائی کر رہا ہے، اسے آپ کو سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ کیا چیز جو سی میں نے تمہیں بتائی تھی اور اس کا مطلب کیا تھا۔ آپ نے جب اسکولوں میں سیکھا تھا اور جو میں نے سیکھا تھا، کیا سیکھا تھا؟ خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ لیکن میں نے اور آپ نے شاید اس حکم کا مطلب نہیں سیکھا، اس حکم کو کمپلیٹ طور پر پڑھا بھی نہیں تھا کبھی۔ سیکھا مطلب اس کو عمل تو کرتے، ہم لوگ قسم نہیں کھاتے تھے۔ آپ نے کبھی جون سے بیک گراؤنڈ قسم تو آپ نے کبھی خروج 20 باب 7ویں آیت کمپلیٹ پڑھی تھی جب یہ اس حکم کو جو ہے، یا صرف اس حکم کو آپ نے سن لیا، یاد کر لیا؟ مجھے تو یاد نہیں ہے کہ مجھے بتایا گیا ہو کہ خروج کی کتاب اس کے 20ویں باب میں جائیں اور 7ویں آیت کو پڑھیں۔ مجھے صرف یہ حکم جو ہے بتا دیا گیا، تو خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، اسے یاد کر لے کیونکہ اس کے مارکس ہوں گے۔ 10 حکم ہیں، 10 مارکس ہوں گے، اگر ایک بھی غلط ہوا تو نمبر کٹیں گے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو جو سا ہے حصہ بحصہ طرح بطرح کلام دیا گیا، ایک دم سے جو سا ہے تمام کلام نہیں۔ شاگرد جو سے ہیں وہ جو مسیح خداوند کے خدا کے ساتھ رہتے تھے، وہ علیحدگی میں اسے سمجھتے تھے کہ ہمیں یہ بات سکھا، ہمیں یہ بات بتا۔ اور آج مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ کلام خدا کو جو ہے سچے طریقے سے جو ہے اپنے پورے دل سے، پوری جان سے، پوری عقل کے ساتھ اس کی طرف چلیں اور اس سے سیکھیں۔ ہم یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے وہ سیکھیں گے اسی کے اندر، اس پہ ہم کمپلیٹ جو ان سے اس کو نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 9ویں آیت اگر آپ نکالیں، متی رسول کی انجیل 23واں باب اور اس کی 9ویں آیت، تو کلام خدا آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے۔ اب یہاں پہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل 23واں باب اور اس کی 9ویں آیت کو، تو کلام خدا جو ان سے ہے وہ آپ کو سکھا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ And call no man your father upon the earth, for one is your father which is in heaven. یہاں پہ جسمانی باپ کا ذکر نہیں ہو رہا، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارا باپ ایک ہی ہے، یعنی مسیح خداوند جو آسمانی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ جو حکم ہے
جو اس نے متی رسول کی انجیل 23 باب 9 آیت میں لکھا ہے، اس حکم کی سراسر نافرمانی ہو رہی ہے۔ آج ایک کلیسیا کا حصہ جو ہے وہ اس حکم کو جان بوجھ کے جو ہے اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ خدا بڑی وضاحت سے آپ کو بتا رہا ہے، اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے۔ جب آپ کسی اور کو اپنا اسپرچول فادر کہہ کر بلاتے ہیں تو آپ اس کا نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ جان بوجھ کر آپ سے تیسرے حکم کی نافرمانی کروائی جاتی ہے۔ اور ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، اور صرف یہ کلیسیا کا ایک فقہ نہیں، آپ اکثر دیکھیں گے اور دوسرے جو فرقے بھی ہیں وہ کہتے ہیں یہ میرا روحانی باپ ہے، اور نہ روحانی باپ اس سے منع کرتا ہے کہ تو غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ خوش ہوتا ہے۔ مسیح خداوند نے ٹائٹلز استعمال کرنے پر منع کیا ہے، لیکن ہم یہاں پر ٹائٹل استعمال کرنے کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ آپ بتا رہا ہے کہ کسی اور کو زمین پر اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمان پر ہے۔ اور جب آپ خدا اس باپ کو اس کا نام بے فائدہ استعمال کرتے ہیں تو آپ تیسرے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کوئی ایسا شخص زمین پر موجود نہیں ہے جس کو باپ کہہ پکارا جا سکے۔ جسمانی باپ کی بات نہیں یہاں پہ ہو رہی، کیونکہ ایک ہی باپ ہے اور وہ باپ روحانی ہے۔ اور جب آپ کسی کو باپ کہہ کر یہاں پہ پکارتے ہیں تو آپ تیسرے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، ہم یہاں پہ اگر متی رسول کی انجیل 23 باب اس کی اسی باب کی 8ویں اور 10ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام خدا کیا بتا رہا ہے؟ مگر تم ربی نہ کہلاؤ، اپنے آپ کو وہ کہتا ہے استاد مت کہلاؤ، کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی اور تم سب بھائی ہو۔ آج آپ ٹائٹلز پسند کرتے ہیں، لوگ بڑے فخر سے اپنے نام کے ساتھ بشپ لکھوانا پسند کرتے ہیں، لوگ بڑے فخر کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ ریورنڈ لکھوانا پسند کرتے ہیں، لوگ بڑے فخر کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ پاسٹر لکھوانا پسند کرتے ہیں، لوگ بڑے فخر کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ فادر لکھوانا پسند کرتے ہیں۔ کلام خدا تو کچھ اور کہتا ہے۔ وہ تو فریسیوں کو ڈانٹ رہا ہے جو شرعی استاد ہیں، وہ تو انہیں ڈانٹ رہا ہے، مگر تم ربی نہ کہلاؤ جو تم میرے نام لیوا ہو، کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے۔ مجھ سے جب فیس بک پہ کئی ہوتے ہیں تو مجھ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا تعارف کروائیں، تو میں جب لکھتا ہوں کہ میں آئی ایم اے بائبل اسٹوڈنٹ،
تو کچھ لوگ فوراً جواب آ جاتا ہے او اوکے. اب اس کا مطلب وہ اور فون وہ کنورسیشن سے چلے جاتے ہیں کہ ابھی تو آپ اسٹوڈنٹ ہیں, ہم آپ سے کیا بات کریں. صحیح. کیونکہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں بائبل ٹیچر کے ساتھ. کسی سیانے دینے والے کو ڈال بنا دیا. اچھا ایک اور سوال تھوڑی ذرا ٹکٹ مطلب پہلے کلام خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو استاد نہ کہو, کیونکہ تمہارا استاد ایک ہے. میں تو تم کہہ سکتا استاد, اپنے آپ کو استاد مت کرو. جی ہم نے بھی تو اگلے کہنے استاد ہی کہتے ہیں. تمہارا استاد ایک ہے, وہ یہی تو بتا رہا ہے آپ کو. اپنے آپ کو ہم آپس میں بھائی ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کلام خدا کی حکمت کو شیئر کرتے ہیں. اور اگر کوئی اپنے آپ کو استاد کہتا ہے, تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے. کلام خدا یہ بتاتا ہے, کیونکہ جو استاد بنے گا اور غلط بات بتائے گا وہ زیادہ سزا کا حقدار ٹھہرایا جائے گا. کبھی گزارے یا مطلب کسی ویسے بھی کہہ دیتے ہیں بڑا استاد ہے, ہاں جی مطلب بڑا چلاک آدمی, چلاکی کی طرف چلا جاتا ہے جی. کہ مطلب وہ غلط بات ہی بتا گیا ہوا ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں بڑا استاد ہے. آپ کو اس نے کیوں کہا ہے کہ کسی کو اپنا باپ نہ کہو زمین پر؟ کیوں اس نے یہ آپ کو حکم دیا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں پیشتر لیسیا, ایون جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم بھی فادر کہتے تھے. کلام خدا کہہ رہا ہے کہ مت کہو کیونکہ تمہارا ایک ہی باپ ہے. آپ جب کسی کو کہتے ہیں تو آپ اس باپ کا نام بے فائدہ لیتے ہیں اور آپ تیسرے حکم کی نفی کرتے ہیں. آپ دوسرے حکم کی نفی کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اس باپ کو اس باپ سے ملا دیا. آپ کا معبود ہی فرق ہو گیا. اچھا پہلے حکم میں کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں اپنی عقل اور اپنے دل؟ قوت تو خیر چلو دونوں میں یہ لگائی جائے گی. جی دل اور کچھ کہتا ہے, عقل کچھ اور کہہ دیتی ہے. اسی لیے تو حکم یہ ہے, کہ دونوں کو کس طرح اسی لیے تو حکم یہ ہے کہ تیرے کلام کو سنتے ہی میں نے اس پر عمل کیا. عمل کیا ہے, اس کا مطلب عقل سے نہیں کیا, بھی میں نے دل سے کیا. اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا, اپنے آپ کو جو ہے تیرے حوالے کر دیا. جب آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں گے تو کہتا ہے کہ میں مددگار تیرے لیے بھیجوں گا جو تجھے راستے پہ لے کر چلے گا. کیونکہ ہم اس کے طالب نہیں ہوتے, ہمیں وہ مددگار نہیں بھیجتے. اور یہی وجہ ہے جو دل اور عقل کی جنگ چل رہی ہے. جب آپ پورے دل, پوری طاقت کے ساتھ, پوری عقل کے ساتھ اسے اپنا خدا, اپنا معبود مان لیں گے تو اس کا وعدہ میں تجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا, میں تیرے لیے روح القدس بھیجوں گا. اسی لیے ہمیں روح القدس نہیں ملتا, کیونکہ ہم نے اس کو حاصل کرنے کی جستجو ہی نہیں کی. ہم ہونٹوں سے کہے جا رہے ہوتے ہیں روح روح روح, دل سے اور عقل سے نہیں کہہ رہے ہوتے. آپ یقین رکھیے گا, اپنے آپ کو چاہے چند لمحوں کے لیے اسے حوالے کریں, آپ دیکھیں آپ روح القدس سے بھر جائیں گے. آپ کے اندر ایک جنبش ہوگی, کبھی آزما کے دیکھیے گا. آپ کی باڈی کے اندر ایک عجیب طرح کی جو ہے انرجی آئے گی. کبھی اپنی بیماری میں آزما کے دیکھیے گا, کبھی اپنی پریشانی میں اسے آزما کے دیکھیے گا. لیکن شرط ہے کہ پورے دل, پوری جان اور پوری عقل کے ساتھ. عقل یہ نہ کہہ رہی ہو کہ یہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا. کلام خدا
آپ کو اس لیے وہ کہتا ہے کہ کسی کو زمین پر اپنا باپ نہ کہو کیونکہ تمہارا آسمانی باپ ایک ہی ہے. وہ اس لیے آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کو اور اس کے درمیان میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی میڈییٹر کی ضرورت نہیں ہے، کسی تیسرے شخص کی ضرورت نہیں ہے آپ کے اور اس کے درمیان کے کنیکشن کے لیے. خدا کے اور جی بیٹا بھی تو وہ کہتا ہے نا کہ اب ہاں جی بیچ میں میرا ہاں جی سارا مجھے دے دیا گیا ہے ہاں جی اختیار. ہاں جی کیونکہ وہ یہ خدا تو یہ بیچ میں ہاں آتا جی ہے. کیونکہ مسیح ہی جو ان سے ہے اسی کے وسیلے سے آپ یہ حاصل کریں گے. آپ کو کسی اور انسان کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے وہ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ کسی کو زمین پر اپنا باپ نہ کہو. آج آپ جانتے ہوئے یا انجانے میں تیسرے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں. ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے کیونکہ جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو میرا اور آپ کا خدا جس نے ہمیں مول لے کر خریدا ہے وہ ہمارے گناہوں کو بخشتا ہے. ہمیں خداوند خدا کے کلام پر چلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس راست بازی کے تاج کو حاصل کر سکیں جو اس نے ہمارے لیے تیار کیا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے متی 7:21 میں کہ تم سے جو لوگ مجھے آئے خداوند کہہ کے پکارتے ہیں سب کے سب آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. جب تک آپ اپنے پورے دل پوری سچائی کے ساتھ پوری روح کے ساتھ وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. اگر کوئی آج یہ کہتا ہے کہ خدا کے حکم میں فائدہ ہیں وہ ہماری زندگیوں کے لیے ضروری نہیں ہے تو وہ اس قربانی کو وہ ضائع کرتا ہے. اگر کوئی آج یہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہ حکم نہیں یہ تو بنی اسرائیل کے لیے حکم تھے تو پھر آپ کا بنی اسرائیل کا معبود فرق ہے. ہمیں اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے اس سے معافی کا طلبگار ہونا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جس طرح پالوس رسول یہ کہتا ہے 2 کرنتھیوں 13:5 میں کہ اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے آپ کو ڈھونڈیں کہ آپ کہاں پر اس وقت کھڑے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو نہیں ڈھونڈیں گے تو آپ اس کے طلبگار نہیں ہوں گے. اگر آپ اپنے آپ کو نہیں جانچیں گے تو اسے معافی جو ان سے نہیں طلب کریں گے اور آپ اس زندگی کے تاج کو حاصل نہیں کر سکتے. ہم آج یہیں پہ اس کو ختم کرتے ہیں. ہم شکر کرتے ہیں کلام خدا کا کہ وہ ہمیں سیکھنے کی توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کو سیکھیں اور اس پر عمل کر سکیں. آئے ہم سب مل کر دعا کریں. آسمان و زمین کے مالک خالق خدا کا آدم و طباع تیرا شکر کرتے ہیں. تیرے پاک نام میں قوت طاقت عزت برکت ہے. تیرے پاک نام میں حشمت. آج کے دن کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند آج تیرے پاک صبح ہے جہاں کی تیری پاک باتوں خاص برکت ہو. سننے سنانے والوں کو پیارے پاک نام میں فیض یاب کر. ایک ایک شخص کو جو خداوند تیرے پاک نام کو سن کر اپنی زندگی میں لے کر آتا ہے، جو خداوند اس پہ عمل کرنے کی جستجو کرتا ہے، خداوند تو اسے اپنا
मददगार भेज ऐकताउन ताकि वो तेरे पाक नाम के वसीले से ऐकताउन उस जिंदगी के ताज को हासिल कर सके। तुम्हारी जिंदगियों को बल डाल ऐकताउन, हमें तौफीक बख्श अपनी जिंदगियों को टोलें ऐकताउन, अपने आप को जांचें ऐकताउन, अपने गुनाहों का एहसास करें ऐकताउन, अपने गुनाहों की माफी से तलब करें ऐकताउन। ईमान रखते हैं कि जब हम तुझसे माफी तलब करते हैं तो तू हमारे ऐकताउन गुनाहों को माफ करता है। तेरा शुक्र हो ऐकताउन है खुदा, तू परवरदिगार खुदाउन है खुदा है ऐकताउन। ऐकताउन हमें एक एक उसकी तमाम परेशानी, उसकी तमाम तकलीफ, उसकी तमाम रंजिशों को से उठा ले। हमें अकल दे, फहम दे, समझ दे हमें अपने पाक कलाम की हिकमत दे हमें अपने हुक्मों पर चलने की तौफीक दे। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे ही पाक नाम में पाते हैं। सब मांग तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरे नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में दे, जिस तरह हमने अपने अक्सरों माफ किए से माफ कर। हमें आजमाइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ऐकताउन, आमीन। Okay, thank you, bhai. Thank you very much.